رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ٹنٹی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے غلے بھی ہیں جن پہ بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم انشاءاللہ باقی جو اس کا ترجمہ ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ اس کی تمہیداً سورہ رحمان کی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سورہ رحمان جو ہے، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ سورہ رحمان وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی، اور میں آپ کے سامنے یہ جو اسپریچول تھیراپی یہ ہم کرتے ہیں، روحانی علاج، آپ میں بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل یہ جو پینڈیمک کے دوران بہت سے لوگ جو افیکٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو خصوصاً پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو آئی سی یو کے اندر جو ہے نا، اس صورت کو باقاعدہ لگایا جاتا ہے مائک کے اندر، اسپیکروں کے اندر، اور اس کے ذریعے اسپریچول تھیراپی کی جاتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت جو ہے بڑی پسند تھی، اور یہ صورت جو ہے، اس صورت کو، یہ واحد صورت ہے کہ جس کے اندر جو ہے انسانوں اور جنوں کو دونوں کو ایڈریس کیا گیا، یعنی ایک ساتھ ایڈریس کیا گیا، ایک ساتھ مخاطب کیا گیا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جن جو ہے وہ سریع الحرکت، بڑی یہ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہاں بھی موجود ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، جنہوں نے اس کو سنا، اور سننے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بیٹھے اور اس کلام کو سیکھنے کی کوشش۔ اور میں آپ کو سامنے بھی رکھوں کہ جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات بنائی ہیں اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جو کہ انسان ہے، اور انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا۔ تو جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی ہے، جبکہ جنوں کے اندر کوئی روح نہیں پھونکی، اور جنات کے اندر کوئی نبی نہیں آیا۔ جنات جو ہیں انہی انبیاء کو فالو کرتے تھے جو اس دور کے اندر آتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس طرح دیگر انبیاء کرام آئے۔ تو جس دور میں جو انبیاء کرام آتے تھے، تو جنات بھی انہی کو فالو کرتے تھے، انہی کی تعلیمات پہ چلتے تھے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو جنتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا بھی تذکرہ کیے اور دو مغربوں کا بھی تذکرہ کیے، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ اور یہ جو صورت ہے، اچھا یہ جو صورت ہے سورہ واقعہ کے ساتھ جو ہے اس کی مماثلت بہت ہے۔ سورہ رحمان کے اندر ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اور اس کے بعد دیگر چیزوں کا بیان ہے، اور سورہ واقعہ کے اندر ابتدائی طور پر دیگر چیزوں کا بیان ہے، اور آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کیا گیا۔ اچھا اس صورت کے اندر جو ہے ایک آیت ہے جو کہ بار بار ترجیح آیت ہے، جس کو تقریباً کم و بیش اس صورت کے اندر جو ہے 31 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو آیت ہے اس قرآن مجید کی سورہ رحمان کے اندر 78 آیات ہیں، اور 78 آیات میں سے 31 مرتبہ جو آیت آئی ہے وہ کون سی آئی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو آئیے ہم اس کو بس آیت لے کے چلتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن۔ رحمان، اس نے قرآن کی تعلیم دی اور اسی نے اس کو پیدا کیا۔ خالق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بولنا سکھایا۔ عزیزان کرام، قرآن مجید کے یہ جو سورہ رحمان، اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام، صفاتی نام جو ہے 100 کے 99 نیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تھی۔ ان ناموں کے اندر سب سے چوٹی کا نام، سب سے بڑا نام جو ہے وہ کون سا ہے؟ رحمان۔ سب سے چوٹی کا نام ہے رحمان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، اور اس کے بعد کیا بتایا جاتا ہے؟ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ سب سے چوٹی کا علم کون سا ہے؟ قرآن، یعنی سب سے چوٹی کا نام رحمان، سب سے چوٹی کا علم قرآن۔ خالق الانسان علمہ البیان، وہ سب سے چوٹی، اور سب سے چوٹی کی جو صلاحیت جو انسانوں کی دی گئی ہے وہ کون سی دی گئی ہے؟ بیان کرنے کی صلاحیت۔ آئیے میں آپ کے سامنے تمہیداً رکھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، تو اس کے اندر ایک برین رکھا، دماغ رکھا۔ جس طرح بندر کے اندر دماغ ہوتا ہے، گھوڑے کے اندر دماغ ہوتا ہے، چمپینزی کے اندر دماغ ہوتا ہے، دیگر جانوروں کے اندر دماغ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ایک انسان کو۔ اس دماغ کے جو بیک سائڈ پہ جو ہے، اس کے اندر ایک گرے میٹر ہوتا ہے، ایک گرے میٹر ہوتا ہے۔ اس گرے میٹر کے اندر ڈویژنز ہیں کہ یہ آپ کی ویژنری ڈویژن ہے کہ یہاں یہ جو انسان کا دماغ ہے وہ دیکھنے کا کام کرتا ہے، یہ دماغ کا حصہ جو ہے وہ سننے کا کام کرتا ہے، اور یہ دماغ کا حصہ وہ ہے جو کہ
یعنی بولنے کا، قوت بیان کا رکھتا ہے. تو یہ جو دماغ کا جو سب سے بڑا حصہ انسان کے اندر، جو دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا، جس کو ڈویژن کی، وہ ہے اسپیچ سینٹر. یعنی سب سے بڑی جو صلاحیت، سب سے عظیم چیز جو انسان کو دی گئی وہ کیا دی ہے؟ اسپیچ سینٹر، بولنے کی صلاحیت. اچھا اس اسپیچ سینٹر کے اندر جو گرے میٹر ہے، اس گرے میٹر کے اندر ریجن کا ڈویژن الگ ہے. بولنے کی صلاحیت یعنی آپ کی دیکھنے کی صلاحیت الگ رکھی ہے، سننے کی صلاحیت الگ رکھی ہے، اور بیان کرنے کی صلاحیت سب سے بڑا جو حصہ رکھا ہے وہ بیان کرنے کا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ میں ڈاکٹر صاحب کے کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں بیان کرنے کی یہ جو اسپیچ سینٹر ہے، اسپیچ سینٹر کے اندر پھر فردر 2 ڈویژن ہیں. ایک ڈویژن وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے اپنی بات کو کہتا ہے، ایک ڈویژن جس کو انسان اپنی بات کو کہتا ہے، اور دوسری ڈویژن وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ یعنی سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر کوئی بات کہتا ہے. 2 ڈویژن ہے، ایک تو سننا سمجھنا، اس کے بعد اس کے اپنی بات کو پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا. تو یہ ڈویژن اللہ تعالیٰ. اچھا اب یہ دیکھیے بلی ہوتی ہے نا، بلی، اس کے اندر جو ڈویژن ہے، آنکھوں کی ڈویژن جو دی ہے نا دیکھنے کی، وہ بہت بڑی ہے. اور بلی سے کیٹ آپ نے پالی، بلی ہمارے گھر بلی، رات کو اس کی آنکھیں ایسے گلوئنگ کر رہی ہوتی، ایسے چمک رہی ہوتی ہے اور رات کو جا رہی تھی. تو بلی کے اندر جو دماغ کا وہ جو سینٹر ہے، جیسے ہمارے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیچ سینٹر، بولنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھی، تو بلی کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھی. اچھا آگے چلیے، آگے ہم دیکھتے ہیں گھوڑا. دیکھیں نا گھوڑا، گھوڑے کے اندر آپ نے دیکھا کبھی گھوڑا کھڑا ہو تو اس کو دور سے کہیں ہٹ ہوتی ہے، ایسے اینٹینا کے طرف اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں، ایسے نا اس کو بہت دور سے اپنی آٹ سن لیتے ہیں، ایسے اینٹینا کے طرف کان کھڑے ہوتے ہیں ایسے. اچھا کتا ہے، اس کی 100 ٹائم مور، انسان سے 100 گنا زیادہ جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی صلاحیت، وہ صلاحیت رکھی کہ وہ سونگنے کی صلاحیت زیادہ رکھی. میں ایک تو جدہ سے آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جو سیکیورٹی والے لوگ تھے ان کے پاس جو ہے وہ تھا ڈاگس تھے. وہ کیا کرتے تھے، ہر بندے کے بیگ کے پاس آتے، سونگ کے پھر آگے چلے جاتے، پھر سونگ کے وہ 4-5-6 بیگ انہوں نے چیک کیے، پھر ایک جگہ ایک بیگ کو جا کے پکڑ لیا تو اس کے اندر کوئی نارکوٹکس کی چیزیں برآمد ہوئی. ہم یہ گاؤں میں ہم رہتے ہیں، سندھ کے اندر گاؤں میں دور دراز رہتے تھے، تو وہاں اگر کہیں چوری ہوتی تھی تو ان کے پاس کتے اسپیشلسٹ بلائے جاتے تھے، وہ پیرا اٹھاتے تھے، وہ پیر سونگتے تھے، اس کے بعد گھومتے گھومتے ایک گاؤں دوسرے گاؤں، ایک گھر دوسرے گاؤں، آخر جا کے گھر کے پاس بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ گھر جو ہے نا یہاں سے بندہ جو ہے جس نے چوری کی وہ یہاں سے گیا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، الرحمن، رحمان، کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. دیکھیے اب آپ یہ ساری چیزیں اس لیے میں نے تمہیداً بیان کی تاکہ آپ کے سامنے الرحمن، رحمان. جب سب سے چوٹی کا نام کون سا ہے جی؟ رحمان. سب سے چوٹی کا علم کون سا ہے؟ قرآن. اور سب سے چوٹی کی صلاحیت انسان کو کون سی دی؟ بیان. ٹھیک، اب ذرا یہ آپ کے سامنے ایک یعنی کچھ کنکلوژن آپ کے سامنے ہے. الرحمن، ٹھیک ہے، جس الرحمن علم القرآن، کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. اچھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جب ٹیچر ہوتا ہے نا، ٹیچر جب آپ کو پڑھاتا ہے پورا زور لگاتا ہے، پورا سال پڑھاتا ہے، اس کے بعد آپ سے پیپر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی تعلیم میں نے دی ہے، انسان کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے، انسان تک تعلیم پہنچانا میری ذمہ داری ہے، انسان کو قرآن کی باتیں پہنچانا میری ذمہ داری ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میسیجز بھیجے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں ساری چیزیں جب ٹیچر پڑھاتا ہے نا اس کے وہ پیپر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیپر لینا آخرت کے اندر، لقد خلقنا الانسان، پہلے انسان کو تخلیق کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے، ہر بندے سے پوچھ گچھ کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہنچانے کی ذمہ داری اپنے لیے رکھی. تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. ہم سورۃ 3 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے علمہ البیان، پھر اس کو کیا کیا، اس کو بولنا سکھایا. سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو بولنا سکھایا. اب یہاں پر ڈاکٹر اشار صاحب کہتے ہیں کہ جیسے توپ ہوتے ہیں نا، توپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس سے بڑے ٹارگٹ، بڑے یعنی وہ ٹارگٹ اچیو کیے جاتے ہیں، بڑے گول اچیو کیے جاتے ہیں. اب یہ تو نہیں توپ کے سامنے کہنی ہے میں اس مکھی کو ماروں گا، اس توپ ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو جب چوٹی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس چوٹی کی صلاحیت سے ہمیں وہ کام لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہمیں خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. علامہ البیان کا بیسک مصرف، بیسک تھیم، بیسک یعنی جو آپ کو بھیجا گیا اس لیے بھیجا گیا کہ آپ قرآن کی تعلیم کو سیکھیں، آپ قرآن کی تعلیم کو سمجھیں، آپ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں. آپ قرآن، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قرآن کے 5 حق ہیں. سب سے پہلا حق ہے کہ اس پہ ایمان لائے جائے. دوسرا حق ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. تیسرا کہ پڑھنے کے بعد اس کی باتوں پہ عمل کیا جائے. اور چوتھا کہ باتوں پہ عمل کرنے کے بعد جو ہے اس کی باتوں کو یعنی عمل کر یعنی پڑھنا سمجھنا، اس کی باتوں پہ عمل اور
اپنی زندگی کے اندر جذب کرنا اور اس کے نظام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا. یعنی آپ نے پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر اس کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، پھر اپنے اندر جذب کرنا ہے اس باتوں کو، جو باتیں ہیں اس پہ خود بھی عمل کرنا، اس کے بعد لوگوں تک اس کی دعوت کو پہنچانا. یہ 5 قرآن میں ہے. تو یہاں پر علامہ البیان کہ آپ کو بیان کی صلاحیت دی کا سب سے زیادہ قیمتی مصرف کیا ہے کہ میں اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھوں. میں اپنی زبان کو ہر وقت یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اللہ کی دعوت کو پہنچانا ہے. میں اپنی زبان کو ہر وقت سوچتا ہوں کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، میں نے قرآن کو سمجھنا ہے. آگے چلیے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کیا. اس کے بارے میں ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کی میں آپ کے سامنے پہلے بھی گفتگو رکھتا ہوں. ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے ایک بہت بڑے معائنات جو ہے وہ سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے یہ تحقیق کی، یہ ریسرچ کیا. انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ یہ جو کائنات کے اندر بڑے بڑے کرے ہیں، بڑے بڑے گلوبز ہیں، یہ کیسے موو کر رہے ہیں. ایک پہلے ایک اولڈ تھیوری تھی، پرانی تھیوری تھی کہ یہ زمین جو ہے اسٹیگننٹ ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. یہ سب سے پہلے اولڈ تھیوری. پھر یہ تھیوری آئی کہ نہیں جی زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے اور سورج جو ہے اسٹیگننٹ ہے. پہلے زمین اسٹیگننٹ تھی، سورج گھوم رہا تھا. اب دوسری تھیوری آئی کہ نہیں سورج جو ہے اسٹیگننٹ ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی. اب تیسری تھیوری یہ آئی کہ جناب یعنی اب اس وقت جو نئی تھیوری آئی وہ ہے کہ زمین کے ساتھ اور کائنات کے اندر جتنے بھی کرے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب جو ہے اپنے اپنے محور کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اپنے محور کے گرد کیا کر رہی ہے؟ گردش کر رہی ہے. اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے. تو یہاں پر اب یہ دیکھیے ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے کہا کہ اگر آپ ایک پن لیں، سوئی لیں، اس سوئی کے ارد گرد 4 میگنیٹ لگائیں تو اس کے بعد اس کو ہولڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہولڈ ہو جائے. کیا ہوتا ہے کہ سوئی جو ہے چاروں طرف یعنی میگنیٹ لگاتا ہے، پھر بڑی مشکل سے ہولڈ ہوتی ہے. آج کل چائنا کے ایسے پین آئے کہ جس کے اوپر بھی میگنیٹ لگاؤ، نیچے بھی میگنیٹ لگاؤ، پھر پین بیچ میں ہولڈ کر رہا ہوتا ہے. ایسے انہوں نے کہا کہ یار یہ جو اتنی سی چیز کو ہولڈ کرنے کے لیے، یہ بیچ میں معلق کرنے کے لیے اتنا بڑا وہ چاہیے. آپ کو کیا چاہیے؟ اتنی بڑی سورس چاہیے، اتنا بڑا قوت چاہیے. تو کائنات کے اندر جو بڑے بڑے گلوب ہیں ہمارے اس نظام شمسی کے اندر، جس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سولر سسٹم جس کے اندر عطارد، پروٹو، زہرا، مشتری، یہ سیارے ہیں نا. اور یہ سیارے جو ہیں ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے واٹ از ہولڈنگ دیم، کس چیز نے اس کو ہولڈ کر رکھا ہے. یہ چھوٹا گلوب نہیں ہے. اچھا میں چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں دنیا کی صرف میں سرکمفرنس یہ ڈایا میٹر میں رکھتا ہوں. دنیا کا جو سرکمفرنس ہے، یہ فریم ہے دنیا کا فریم گلوب، یہ ہے 24,000 مائل. کتنا ہے؟ 24,000 مائل اس کا فریم ہے، دنیا کا فریم. یہ جس دنیا کا سب سے چھوٹی دنیا ہے ہماری. اور اس کا ڈایا جو ہے 1000 مائل. اور اس کا جو کرسٹ ہے، جس کی جلد ہے ہماری جلد ہوتی ہے نا، اس کا جو کرسٹ ہے، اس کی جلد جو ہے اگر آپ اوپر سے نیچے تک جو ہے 5 سے 6 کلومیٹر 5 سے 6 مائل نیچے جانے کے بعد زمین کے اندر لاوا ہی لاوا ہے. اتنی چھوٹی سی دنیا کا اتنا بڑا نظام، اور دنیا بھی گھوم رہی. کیا کر رہی ہے؟ 1000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. 62,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور نامعلوم مقام کی طرف بھی دوڑتی چلی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ واٹ از ہولڈنگ دیم، کس چیز نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور کائنات کے اندر بڑے بڑے چکر بھی لگا رہی ہے. تو یہ اللہ کی قدرت. یہ دیکھیں ایک نظام شمسی، ایک سولر سسٹم، ایک ملکی وے، بلینز آف بلینز ملکی وے، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، 7 آسمانوں میں رب. ہم سورہ ملک کے اندر میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے تو رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے. پھر نگاہ دوڑا کر دیکھو، تمہاری نگاہ پلٹ کر نامراد پلٹ آئے گی. تو اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک انہوں نے پھر یہ بتایا کہ میگلیو ٹرین، یہ جس کو ہم آج بلٹ ٹرین بھی سمجھتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ سائنٹسٹ نے ایک نئی ٹرین بنائی ہے جس کو ہم بلٹ ٹرین کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں میگلیو ٹرین، اس کا نام رکھا گیا. اس کو زمین سے 6 انچ اوپر اٹھایا گیا میگنیٹ کے ذریعے. زمین سے 6 انچ ہوا کے معلق ہوتی ہے، ایک میگنیٹ نیچے ہوتا ہے، ایک میگنیٹ آگے ہوتا ہے. تو وہ بلٹ ٹرین یعنی بڑی تیز اسپیڈ میں بھی چلتی. اس کو بنانے میں کئی سال لگے تو چھوٹی سی ٹرین کو بنانے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عظمت کا شاہکار، اتنی بڑی کائنات، اللہ کی عظمت کا شاہکار اس کائنات کے اندر، اتنی بڑی کائنات کے یہ اچھا یہ ایک ملکی وے ہے، ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی بلینز اور بلینز گلیکسی. تو اللہ کا ہمیں شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ والسماء ورفعها ووضع الميزان، یہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان، ایکولیبریم قائم کیا، ایک بیلنس قائم کیا. یہاں پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں مل کر دیکھ لیں. اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کہ
اس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یہاں پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ہے کہ میزان ایک تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اوپر قائم کی، ٹھیک ہے، ایک میزان ایک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، نہ جھوٹ بولو، نہ غیبت کرو، نہ تجسس کرو، نہ بہتان۔ جب یہ تم چیزیں کرتے ہو تو اللہ کے میزان میں خلل واقع ہوتا ہے، تو لہذا ڈنڈی نہ مارو۔ یہاں جو یہ بتایا گیا نا کہ انصاف کے ساتھ تولو اور ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی۔ ترازو یہ وہ والا ترازو نہیں ہے جیسے ہم انڈینس بولتے ہیں نا، ایڈیمس محاورہ بولتے ہیں، تو محاورے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو میں بول رہا ہوں، بیہائنڈ دا اسکرین میرا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، ایسے ہی نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ترازو سے مراد وہ ترازو والا نہیں ہے، بلکہ ترازو سے مراد یہ کہ میں نے ایک خاص تناسب اس دنیا کے اندر، ایک خاص ایکولیبریم، ایک خاص بیلنس قائم کیا ہے۔ کائنات کے اوپر بھی بیلنس ہے، کائنات کے نیچے بھی بیلنس ہے، لوگوں کے درمیان بھی بیلنس ہے۔ اس بیلنس کو جو توڑتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی کچھ ممالک جو ہے دوسرے ممالک کے اوپر کارپیٹ بمباری کرتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیوں ترازو میں ڈنڈی مار رہے ہو، کیوں میرے نظام کو توڑو، کیوں میری عوام، کیوں میرے لوگوں کے اوپر جن کو میں نے تخلیق کیا ان کو کارپیٹ بمباری کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہو، ان کو گھروں کو بے گھر کر دیتے ہو، بے شمار بچوں کو مار دیتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میدان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ آگے چلیے، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے، اب ہم صرف ترجمہ پڑھیں گے، آخر میں چند چیزیں امپورٹنٹ وہ لے کے پھر سمرائز کر لیں۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں طرح طرح کے بکرس لذیذ پھل ہیں اور کھجور کے درخت، پھر جن کے درخت ہے جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے غلے ہیں کہ جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان کو اس نے ٹھیکے جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اور پردگار وہی ہے۔ جی یہاں پر کوئی بچہ بتائے گا، دو مشرق اور دو مغرب سب کا مالک اللہ ہی، وابڈا ٹاؤن کے علاوہ؟ جی، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک اللہ ہی ہے، یہاں کیا مراد ہے؟ حارث؟ ساری دنیا کا۔ اور کوئی بتائے؟ جی حمزہ آپ بتائیں گے؟ چلیں وابڈا ٹاؤن میں بتا دیں۔ جب سورج ہوتا ہے وہ ایک طرف جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک طرف نکل بھی رہا ہوتا ہے، ایک طرف نکل رہا ہوتا ہے تو ایک طرف بند۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ رب المشرق ہے، ہاں رب المشرق ہے نہیں، وہ رب المغرب۔ جب یہاں سے سورج ڈوب رہا ہے تو دوسری طرف طلوع ہو رہا ہے، اور یہاں سے جب طلوع ہو رہا ہے تو وہاں ڈوب رہا ہے۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں، یہاں کی مشرق وہاں کی مغرب، وہاں کی مشرق یہاں کی مغرب۔ رب المشرقین و رب المغربین، کہ دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا مالک۔ یہاں جب ڈوب رہا ہے نا تو دوسرے ملک میں نکل رہا ہے، دوسری سمت نکل رہا ہے، اور یہاں جب نکل رہا ہے تو وہاں ڈوب رہا ہے۔ دونوں مشرق، اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات کی کہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغرب کا مالک، سب کا پروردگار وہی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا اور باہم مل جائیں، پھر اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا کہ جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ۔ یہاں جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے تحقیق کی، اور ہم آج کل فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تین پوائنٹ ایسے ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے یہ جو تفہیم القرآن، اللہ تعالیٰ ان کو غریق و رحمت کرے، تقریباً 30 سال 6 مہینے کے اندر، 30 سال 6 مہینے کے اندر تفہیم القرآن کی 6 جلدیں رکھی۔ انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا ایک پوائنٹ ہے جبل الطارق، جبرالٹر کے قریب بحر اوقیانوس اور بحر روم کا جو ملنے کا مقام ہے، وہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور جس میں سے ایک کا پانی میٹھا اور ایک کا پانی ترش ہوتا ہے، اور کئی کلومیٹر تک چلتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیمپ پوائنٹ اور جنوبی افریقہ کے اندر جو ہے وہاں بھی ایک سفید پٹی دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں، جہاں ایک میٹھا ایک پانی۔ ایک اور ترکی کے امیر البحر سعیدی علی رئیس، یہ کاتب روحی، ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا خلیج فارس کے اندر ایک مقام کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جس کے اندر آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے نکلتے ہیں کہ جن سے اپنے بیڑے کے لیے پانی لیا کرتے ہیں۔ یہاں جو مشرکین مکہ تھے اور جو قرآن کے انکاری تھے، انہوں نے کہا جی جو آگے اگلی آیت میں پڑھیں گے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمندروں کے اندر سے مونگے اور موتی نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مونگے موتی تو میٹھے، مونگے اور موتی تو وہ تو نکلتے ہیں کھارے پانی سے، تو یہاں مطلب اس کا مطلب قرآن کی آیت جھوٹ بول رہی کہ کھارے پانی سے مونگے موتی نکلتے ہیں، تو یہاں تو میٹھا پانی ہے، وہاں کیسے نکلیں؟ تو یہ انہوں نے تحقیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر سمندر کے اندر 3 پوائنٹ انہوں نے نامینیٹ کی، اس طرح بے شمار پوائنٹس ہوں گے
کہ جہاں میٹھا پانی اور نمکین پانی دونوں اکٹھے ملتے ہیں وہ چلتے چلے جائے. اور یہ ایک اور تحقیق بھی کی کہ زمین کے زیر زمین اوپر جو ہے وہ کیا ہے کڑوا پانی ہے, کھارا پانی ہے, اور اس کے نیچے چشمے میٹھے پانی کے چشمے. اللہ کی قدرت دیکھیں نا, اللہ کی قدرت دیکھیں. اچھا آپ ایک گلاس لیں, اس گلاس کے اندر یہ اگر نمکین پانی ہے, اس کے اندر اگر میں میٹھا ملاؤں گا تو وہ الگ رہے گا؟ پاسبل نہیں. تو اللہ کی قدرت دیکھیں, اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ دو پانیوں کو اکٹھا رکھتا ہے اور پھر کئی کلومیٹر, ایک دن دو دن نہیں, صدیوں سے وہ چیز چلتی چلی جا رہی. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو آگے اچھا آگے پڑھیں. یخرجو منہما, ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات. اب یہاں جو حضرت سلیمان علیہ السلام, آپ نے سنا ہوگا ایک نبی گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام, وہ جنوں پر حکومت کیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, وہ جب بڑے بڑے محلات بناتے تھے اس کی تزئین و آرائش کے لیے موتی اور مونگے, موتیوں منگاتے تھے. کن سے منگاتے تھے؟ جنوں سے. وہ جن کیا کرتے تھے, ان کے لیے جاتے تھے سمندر میں ڈائیو لگاتے تھے اور وہاں سے جا کے موتی نکال کے آتے. میرے ایک دوست مسعود میر صاحب, ان کا ویتنام جانے کا جو ہے نا وہ ٹورزم کے طور پر ویتنام گئے. تو ویتنام کے اندر انہوں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں ویتنام کے اندر جو سمندر ہے نا, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سیپیاں اکٹھی کرتے ہیں, سیپ کہ جس کے اندر ذرہ ٹپکاتے ہیں اور سیپیوں کو ایک جالی کے اندر بند کر کے سمندر کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. 10 سال کے بعد آ کے نکالتے ہیں. کتنے سال بعد؟ 10 سال کے بعد آ کے نکالتے ہیں. تو 100 سیپیاں رکھی تو 30% وہاں سے چانس ہوتا ہے کہ وہ سیپی میں موتی نکلتا ہے. اور وہ کہتے ہیں موتی کی جو مالیت ہے, ایک موتی کی مالیت, وہ کچھ موتی ہوتے ہیں جن کی قیمت 5000 ہے, اور کچھ موتی ایسے ہیں جن کی مالیت ہے 5 لاکھ. یعنی 5000 سے لے کر 5 لاکھ کی مالیت کے موتی جو وہاں سے نکلتے ہیں. اللہ نے آج سے یہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, 1400 سال پہلے اللہ نے فرما دیا کہ سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. اس ٹائم تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا, نہ تحقیق تھی, نہ اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی, نہ صحابہ کرام کے پاس اتنا علم تھا. لیکن اللہ نے کہہ دیا, تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکہ, ہمیں ایمان لانا ہے. قرآن نے جو کہہ دیا وہ سچ کہہ دیا, قرآن نے جو کہہ دیا وہ حق کہہ دیا. تو یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں کہ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اس کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. حضرات گرامی, قرآن مجید کی یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ الرحمن کی ایک بس ہم یہ سمرائز کر لیتے ہیں 2-3 منٹ کے اندر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم نے پڑھا کہ جو رحمان ہے, سب سے چوٹی کا نام, اللہ کے ناموں میں سے رحمان سے مرد, اس کی رحمت جو ہے وہ جوش کھا رہی ہے. اس کی رحمت کہتی ہے کہ مجھے کوئی ہے جو پکارے, جس کی پکار سنو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رات کے آخری پہر جو ہے نا اپنے فرشتوں سمیت سب سے آخری آسمان پہ آ جاتا ہوں, اور میں پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہ کوئی ہے جو اللہ سے مانگے. اللہ کہتا ہے میں اس کی پکار سنوں. کوئی ہے جو مجھے پکارے, میں اس کی پکار کو سنوں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے, میں اس کی مانگ کو پورا کروں. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم لغویات کے اندر لگے ہیں, ٹی وی کے اندر ساری رات بیٹھے الٹی سیدھی چیزوں پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. میں ہمارے عبدالحبیب صدیقی صاحب جو ہمارے پھپھا جی ہیں, ان کی بات ایک دو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, صاحب نے بیٹھا ہوتا, وہ کہتے ہیں بیٹے دیکھو کوئی بھی کام آپ دنیا کے اندر کرنے لگے تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچو کہ مجھے اس کا بینیفٹ دنیا میں ہے یا آخرت میں. اگر دونوں چیزوں میں مجھے بینیفٹ اس چیز کا نہیں مل رہا تو اس کو چھوڑ دو, لیو اٹ, اس چیز کو چھوڑ دو. اب میں سارا دن جو موبائل چلا رہا ہوں اس کا مجھے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ, تو اس کا مطلب ہمیں اس چیز سے یعنی چھوڑ دینا چاہیے. اس کو ہمیں پس اس کے ٹائم کا, آپ اس کو اگر موبائل کو یوز کر رہے ہیں, آپ کوئی نیکی کی دعوت آپ اس کو پھیلانے کے یوز کر رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ. اگر آپ اس کے اوپر کوئی ترانہ سننے, ویل اینڈ گڈ. اگر کوئی اچھا لیکچر سننے, ویل اینڈ گڈ. اگر کوئی آپ ایجوکیشن کا کوئی آپ کلاس لے رہے ہیں, آن لائن کلاس لے رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ. لیکن آپ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے نہ آپ کی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, تو اس کا مطلب یہ ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یہاں الرحمان, رحمان چوٹی کا نام رحمان, علم القرآن کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی, خلق الانسان کہ جس نے انسان کو تخلیق کیا, علمہ البیان سب سے زیادہ جو آپ کو صلاحیت دی کون سی دی, بیان کرنے کی. اسپیچ سینٹر وہ ہم نے پڑھا نا, گرے میٹر, اس گرے میٹر کے اندر ویژن کی ڈویژن الگ ہے, ہیئرنگ کی ڈویژن الگ ہے. وہ سب سے بڑی پورشن کس چیز کی ہے, اسپیچ سینٹر کی. بیان کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے, تو اس بیان کی صلاحیت سے ہمیں مکھی نہیں مارنی, ہمیں کیا کرنا ہے, سب بیان کی صلاحیت سے قرآن کو بیان کرنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن کی باتوں پہ عمل کرنا ہے, قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو یہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ ان ساری چیزوں کو اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں اس دنیا کے اندر بھی ان کا فائدہ ہو اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اگر کوئی سوال سے اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال تو کر لیں.
نہیں تو دعا کے ساتھ ہم اس کا اختتام کریں. جی یہ نمازوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. نہیں تھوڑا اس سا کا- میں نے جو آپ سے کہا تھا ہاں کہ نئی بچے جو ہیں جنریشن اس کو میں جو ہم سارے یہ فرض پڑھتے ہیں اس میں سن کر نہیں پڑھتے. یا مطلب چھوڑ دیتے ہیں نماز میں پڑھ کے جو چھوڑ سنتے دیتے جو ہیں وہ ضروری ہیں جو ہیں. کئی پڑھنی چیزوں ہوتی کا ہیں. ہمیں کچھ اور سنتے دوسرا- موقدہ ہیں وہ ضرور پڑھنی ہے، کچھ غیر موقدہ ہیں وہ نہ بھی پڑھے تو کام چل جاتا جو ہے، میں نے لیکن دیکھا یہ ہے- سنتے چھوڑ دیتے ہیں بچے سارے. دوسرا یہ دیکھا کہ جمعے والے دن جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ آپ نے بتایا. یہ کرتے بالکل نیک کا ٹائم، یعنی ختم ٹائم وہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو نماز ہونے والی تھی جلدی جلدی. تو پھر کیا کرتے ہیں 2 فرض پڑھ کے واپس. تو یہ میں ذرا ریکویسٹ کرتا ہوں اس میں تھوڑا سا روشنی چلو اس کے بعد کے پہلے دعا کرا میں کہا دعا کرا دیں اس کے بعد پھر اس کو کرنا. ہاں. ٹھیک ہے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى سيدنا عليه. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك بالسلام حينا ربنا بالسلام وسلنا دار السلام تبارك ربنا علينا يا ذو الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا مالک آج جو یہ تیرے قرآن کی یا اللہ فضیلت ہمیں محشر الرحمان کی پڑھی یا اللہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ہمیں مالک ہمارے گھروں کو ایمان کر کے ہمارا بنا. یا ہمیں مالک ہمارے بچوں کو ایمان بنا. یا ہمیں مالک تیری قرآن کو ہم پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یا اللہ سے ہمارے دلوں پر نور بنا دے. یا ہماری اس پینڈیمک کے دوران جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا ہمیں مالک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا ہمیں مالک یہ عبد المالک نعمت صاحب ہمارے ایک دوست جو کہ جی ایم واپڈر ریٹائر ہوئے ہیں یا اللہ وہ بھی اس پینڈیمک سے جو ہے نا وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ اس کے علاوہ جو ہمارے عزیز و قارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا ہمیں مالک ہمارے جو بزرگ موجود ہیں یا اللہ کا سایہ ہم پر تعدیر قائم فرما. یا ہمیں مالک میرے والد صاحب جو بیمار ہیں اور دیگر جتنے بھی افراد بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کی سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا میں اس لیے کیا کیونکہ آج کل یہ اخباروں میں آ رہا ہے اور ٹی وی میں دیکھ رہا ہے